علیکم ناظرین اکرام، نایاب عملیات میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے وہ پراسرار مقامات جہاں جن بھوت بستے ہیں۔ پاکستان کے وہ پراسرار مقامات جہاں جن بھوت بستے ہیں۔ بھوت پریت کی پراسرار کہانیاں ہم سب ہی سنتے آئے ہیں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی کہانیاں سن کر مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں جنات کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سننے کو ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جنات اور ان کا گھروں اور عمارتوں میں بسیرا مخصوص من گھڑت کہانیاں ہیں، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات حقیقت میں موجود ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے چند ایسے ہی خوفناک مقامات کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ کو پہلے کچھ علم ہو۔ پاکستان کے وہ پراسرار مقامات جہاں جن بھوت بستے ہیں۔ کوئٹہ کے قریب پہاڑی سلسلہ جھلتن میں واقع سب سے بلند چوٹی جس کی اونچائی 10,000 فٹ سے زائد ہے۔ یہ زرغون اور کوہ تختو کے بعد کوئٹہ کی تیسری بڑی چوٹی اور بلوچستان کی 5ویں بڑی چوٹی شمار ہوتی ہے۔ کوئٹہ کے قریب واقع اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک پراسرار جگہ ہے۔ یہاں ان 40 بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں تنہا مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ مقامی افراد اس بارے میں ایک داستان سنتے ہیں۔ داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے کسی بزرگ کے پاس جا رہا تھا۔ بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور ان کے ہاں ایک دو نہیں بلکہ 40 بچوں کی ولادت ہوئی۔ یہ غریب جوڑا اتنے سارے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر 39 بچے پہاڑ پر چھوڑ دیے۔ کچھ عرصہ بعد عورت یہ سوچ کر پہاڑ پر گئی کہ شاید ان کی بچوں موت واقع ہو چکی ہو، لیکن وہ سب وہاں زندہ تھے۔ بیوی خوشی سے شوہر کو یہ بتانے کے لیے واپس آ گئی اور ایک بچہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی پہاڑ پر ہی چھوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں میاں بیوی پہاڑ پر پہنچے تو سارے بچے ہی غائب ہو چکے تھے۔ یہ داستان سچی ہو یا جھوٹی، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ آج بھی انہیں 40 بچوں کی روحوں کے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں اکثر و بیشتر سنائی دیتی ہے۔ پاکستان کے وہ پراسرار مقامات جہاں جن بھوت بستے ہیں۔ صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹہ کے قریب واقع مکلی کے نام سے مشہور یہ قبرستان اپنے اندر کئی داستانیں چھپائے ہوئے ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑا قبرستان ہے جو تقریباً 8 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں بعض قبریں منزلوں پر بنائی گئی ہے۔ 13ویں صدی کے اس قبرستان میں 1 لاکھ سے زائد قبریں ہیں، لیکن اب یہاں کسی کو دفن نہیں کیا جاتا۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ اس قبرستان میں آتے ہیں۔ اس قبرستان میں جنات اور پریوں سے متعلق بھی کئی پراسرار باتیں منسوب ہیں۔ پاکستان کے وہ پراسرار مقامات جہاں جن بھوت بستے ہیں۔ سربفلک اور برف پوش پہاڑوں کے درمیان سطح سمندر سے 3,224 میٹر یعنی 10,578 فٹ کی بلندی پر ایک انتہائی خوبصورت جھیل سیف الملوک جسے دنیا بھر سے سیاح دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس جھیل سے متعلق ایک افسانوی داستان مشہور ہے۔ یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں قبل ایک فارسی شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کی رانی بدیع الجمال ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ پیار ایک آنکھ نہ پایا اور انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا، اور تب سے اب تک ہر رات کو پریاں اس جگہ
آ کر اپنی ساتھی کو یاد کر کے روتی ہے۔ آج بھی لوگوں کو ماننا ہے کہ یہاں اکثر رات کو پریاں اترتی ہے۔ بعض لوگ اس جھیل کو تل مساتی جھیل بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کے وہ پراسرار مقامات جہاں جن بھوت بستے ہیں۔ حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ، جہاں ہندو اپنے مر جانے والے لوگوں کی چھتیاں چلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں جلایا جاتا رہا، ان میں سے بعض کی روحیں اب بھی یہیں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ یہ شمشان گھاٹ تقریباً 250 سال پرانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی کبھی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ بچے پتہ نہیں کون سی جگہ سے آتے ہیں اور کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور صبح سورج نکلنے سے قبل اپنا کھیل ختم کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اپنا کھیل ختم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ رات بھر پراسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ پاکستان کے وہ پراسرار مقامات جہاں جن بھوت بستے ہیں: کوہ سلیمان جنوب مشرقی افغانستان، جنوبی وزیرستان، صوبہ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں اور صوبہ پنجاب کے جنوب مغربی علاقوں پر مشتمل ہندوکش پہاڑی سلسلہ کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی دلچسپ قصے اور کہانیاں ہیں۔ جتنے قصے اور کہانیاں ہیں اتنا ہی یہ پہاڑ پراسرار بھی ہے۔ مقامی لوگ اسے برقع پوش پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ برقع پوش اس لیے کیونکہ بعض اوقات یہ انتہائی قریب سے بھی دکھائی نہیں دیتا، البتہ بارش ہو جائے تو یہ میلوں دور سے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ پر ایک تخت بھی ہے جسے مقامی لوگ تخت سلیمانی کہتے ہیں۔ اس تخت کے بارے میں روایات ہے کہ اس جگہ پر حضرت سلیمان کا تخت جو ہوا میں اڑتا جا رہا تھا۔ اس تخت کے بارے میں روایات ہے کہ اس جگہ پر حضرت سلیمان کا تخت جو ہوا میں اڑتا جا رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گیا۔ اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ خاص طور پر بیٹھنے کی جگہ ہو۔ اس پہاڑ پر جنات کی موجودگی کے قصے آج بھی سننے کو ملتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے چند مشہور مقامات جو بھوت، پریت، پریوں اور بلاؤں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ان مقامات سے منسوب باتوں میں کتنی سچائی ہے، ان کے لیے مزید تحقیق کی گنجائش موجود ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی پاکستان کے جو پراسرار مقامات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ آگے شیئر